سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 61۔ آیت کا عنوان بڑا وسیع ہے، ایک آیت ہی کافی ہے مجھے اچھا مسلمان بنانے کے لیے۔ مولا علی جناب ابو ذر غفاری کے آنے پر کھڑے ہو گئے تو ایک صحابی نے پوچھا، یا علی آپ ابو ذر کا خاص احترام فرما رہے ہیں؟ فرمایا ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں، جو 10 آیتوں کا فقیہ ہو وہ ابو ذر بنتا ہے، اور جو بولتا قرآن ہو اسے علی کہتے ہیں۔ یہ بعض اوقات ایک آیت کافی ہے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھ دیا ہے، وہ بے چین ہے، وہ رسہ چھڑا کے بھاگ جائے گا، مجھے اونٹ پکڑنا مشکل ہو جائے گا، مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، مجھے یہیں کھڑے کھڑے بتائیے، میں کھڑے ہو کے سنوں گا، ایک جملے میں بتائیے اسلام کیا ہے۔ سرکار نے قرآن کی آیت پڑھ دی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر بھی خیر ہوگا تو وہ نظر آئے گا، اور ذرہ برابر بھی شر کیا تو اس کی تصویر بن کے سامنے آ جائے گی۔ کہنے لگا کفانی کفانی، کافی ہے کافی ہے، یہ کہہ کر لوٹ گیا۔ نبی نے فرمایا جا جہولا ذہب فقیہا، جاہل آیا تھا فقیہ بن کے گیا ہے۔ تو بعض اوقات ایک آیت میرے اور آپ کے لیے کافی ہے اگر ہم چاہیں تو، اور کچھ آیتیں تو ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ جنہیں فریم کروا کے گھروں میں تغرا بنوا کے لگوانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ڈرائنگ روموں میں، ہمارے آفسوں میں، ہمارے ملاقات کرنے کی جگہوں پر کچھ آیتوں کو تو فریم کروانے کی ضرورت ہے۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے سورہ تکویر کی 18ویں آیت، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ قرآن پوری آیت ہے، یہ اتنی سی، یعنی 2 لفظوں پر مشتمل ایک آیت ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کتنی اس سے مختصر آیت، صرف سب سے چھوٹی آیت ہے مدھامتان، سب سے چھوٹی آیت یہ ہے، پوری آیت ہے یہ مدھامتان۔ اور اس سے بڑی آیت یعنی 2 لفظوں پر مشتمل، ایک اس میں اشارہ ہے اور ایک فعل ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اسے فریم کروا کے اگر ہم نے لگوا لیا نا تو آتے جاتے اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو۔ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کیوں جا رہے ہو؟ جب ہم اسے جواب ہی نہیں دے سکتے کہ کہاں جا رہے ہیں تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اسی طرح یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ نے بڑے معارف اور مفاہیم کے دسترخوان کو بچھایا ہے۔ معرفت کا دسترخوان ہے اس آیت میں۔ ارشاد ہو رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پس علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، علم آ جانے کے بعد تسلیم نہ کرے، دلیل آ جانے کے بعد دلیل نہ رکھتا ہوا بھی تسلیم نہ کرے، یعنی علم کے آگے علم چلے گا نا، علم کے آگے تو جہالت نہیں چلے گی۔ عالم سے عالم بات کرے گا، علم کا مقابلہ علم سے ہے، معلومات کا مقابلہ معلومات سے ہے۔ اب معلومات کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ تسلیم بھی نہ ہو رہا ہو تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مجلس میں اگرچہ جوانوں کی تعداد کم ہے لیکن ان سے میں ضرور بات کروں گا کہ خود کو فرزند دلیل بناؤ، بات کرو دلیل سے کرو۔ کوئی اور ہوں گے مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن ہم جس جگہ بیٹھے ہیں نا وہاں سے دلیل سے بات کی جاتی ہے۔ یہ ممبر دلیل سے بات کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والا، یہاں آنے والا، یہاں بولنے والا، وہ دلیل سے بات کرے گا تو اس کی بات چلے گی۔ اور الحمدللہ ہم جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں، توجہ میری طرف رہے، ہم جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک صلوات اور پڑھیں ذرا محمد والا۔ تم باہر چل جاؤ۔ ہاں یہاں مجھے تو وہاں بھی ضرورت نہیں تھی، یہاں تو ویسے ہی ضرورت نہیں ہے جی۔ الحمدللہ مجھ سے بڑا تو کوئی سنی نہیں ہے۔ دیوبندیوں کی اور وہابیوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، ڈرے وہ جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ مجھے تو محبت میں بیٹھے ہوئے تھے، میں تو وہاں بھی ضرورت نہیں تھی بھائی۔ ایک صلوات اور پڑھیں نبی کے ساتھ۔ اس سے بلند پڑھ لیجئے۔
بات آگے بڑھے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، ہے میرے نبی جب آپ کی طرف سے علم آ جائے اور علم آ جانے کے بعد ان کے پاس علم نہ ہو تب بھی وہ نہ مانتے ہوں، دلیل پر دلیل نہ رکھتے ہوں تب بھی تسلیم نہ کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کا تو پھر ایک ہی حل ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت آئے گی. یعنی جو دلیل کے اوپر دلیل نہ رکھتا ہو، جو علم سے بات ہی نہ کرتا ہو، پھر اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، اور اللہ کی نفرت کا ایک بڑا عنوان یہ بنتا ہے کہ پھر ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے. یہیں پہلے مرحلے پہ کہہ دیتا ہوں، لعنت کسی بم دھماکے کو نہیں کہتے، لعنت کوئی فائرنگ بھی نہیں ہے، لعنت عدم برکت کو کہتے ہیں. جس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے اسی پہ لعنت ہے. جی اب اگر میں بہت لمبی بات کروں تو بہتر ہے 2 جملے میں کہوں. جس پر لعنت ہے اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اور جس پہ برکت ہے اس حسین کا مزار آج بھی علیہ السلام ہے. 1400 سال سے جو حاکم ہے وہ امام حسین کی ذات. میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے. حسین زندہ ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے. اس وجود سے زیادہ زندہ وجود ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، اسی آبادی میں ہم چلے لاہور سے کہاں سے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے آئے، اور آپ شوق ذوق احساس توجہ محبت عشق. جی ابھی تو یہ وقت مجلس کا نہیں ہے، بعض علاقوں کے مجلسوں کے وقت ہوتے ہیں نا، تو ممکن ہے کہ وہ فلاں وقت میں ہوتا تو زیادہ اچھا رہتا، تو تب جگہ نہیں بن رہی، یعنی اس وقت جگہ پور ہوئی بھی ہے. اور پھر یہ جو دروازہ ہے نا، یہ دروازہ سب سے بڑی دولت جو ہمیں عطا کرتا ہے وہ دولت ہے اطمینان قلب. جی بڑے بڑے پریشان حال لوگ ایک قطرہ امام حسین پر بہا دیں تو ان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اور پھر دروازے پہ میرے بھائیوں نے کسی کو کھڑا بھی نہیں کیا ہوا کہ شناختی کارڈ چیک کریں کہ آنے والا ہے کون. بتاؤ بھائی یہ سنی ہے یا شیعہ؟ سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، ہم تو ہندوؤں اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی آنے سے نہیں روکتے. اور شاعر کہتا ہے، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. اور یہ جگہ عزیزان کرام، صلی علی محمد وآل محمد، یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے. یہاں بیٹھنے والے کی دید بدل جاتی ہے. یہاں وہ ہوتا ہے نا کہ نمبر زیادہ کم ہو رہے ہوں، آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں تو پھر اینک بدلوائی جاتی ہے نا. ہم ہر دفعہ جب مجلس میں آتے ہیں تو ہماری اینک بدلتی ہے. جی بینائی کم نہیں ہوتی، شفا پاتی ہے. یہاں بیٹھنے والے کی دید ہی کچھ اور ہے. جی میرے عزیزوں، میرے بچوں، یہ جگہ، میں جوانوں سے زیادہ بات کروں گا، بزرگوں سے دعا چاہیے، یہ جگہ ہمارے رویے بدلنے کی جگہ ہے. جی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک جگہ سے گیا، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، وہ پھن پھیلائے بیٹھا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا. ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے دور سے مجھے دیکھ کر باتیں شروع کر دی. دیکھو انہیں دیکھو، بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، تقریریں بڑی اچھی کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. ہاں بعض لوگ ایسے چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو میں بھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جیسے ہی مجھے پتا چلا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تھکے ہوئے نہیں ہے تو جملہ کہوں گا، ساری دنیا جس یزید سے ڈرتی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے. خبردار کوئی بڑی گاڑی سے اتر کر آیا ہوگا،
خبردار کوئی فیکٹری کا مالک ہوگا، کوئی 1000 زمین کا زمیندار، ایکڑ زمین کا زمیندار ہوگا، مگر جیسے ہی فرش عزائے حسین پر آیا، حسین کا فقیر ہے۔ بڑے بڑی حیثیت والے جہاں اپنا سر جھکائیں وہ در حسین کا ہے۔ یہ اینک بدل رہی ہے نا، یہ دید بدل رہی ہے نا۔ دیکھیے، ہم جس چیز سے دھوکہ کھاتے ہیں وہ لباس ہے، لباس۔ یہ جو کپڑے پہنے میں بیٹھا ہوں، ہم سب کپڑے پہنے بیٹھے ہیں جی۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے نا، عربی کا لفظ ہے، ہماری زبان میں یہ عربی سے آیا ہے۔ لباس کا مطلب ہے دھوکہ، لباس کا مطلب ہے دھوکہ۔ ہم لباس کی بنیاد پر سلام کا جواب دیتے ہیں، ہاں، ہم لباس کی بنیاد پر سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ اگر کالر ادھڑا ہوا ہو، پائچے پھٹے ہوئے ہوں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، تو ہم تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہو، ذرا موٹا موٹا ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا ہو جی، اکڑ اکڑ کر بات کر رہا ہو، کپڑے اس نے مہنگے پہنے ہوئے ہوں، تو ہم اسے بڑا آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سلام تو پہلے بعد میں کرے گا، ہم بڑھ کے سلام کر لیتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو، کون ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ لباس دھوکہ دے رہا ہے نا۔ اب مولا علی کا فرمان سناؤں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں، ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ، آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے سکتا۔ اس لباس کی بنیاد پر دھوکہ کھانے والا حسینی نہیں ہوتا۔ کیا معلوم جو 4 کروڑ کی گاڑی میں گزر رہا ہو وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جو پیدل چل کے آیا ہے وہ اللہ کا ولی ہو۔ ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ ہاں، کوئی مہنگی گاڑی سے اترنے والا ولی ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ لکھ لیجئے۔ دونوں شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہوں گے، دونوں شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہوں گے کہ پیسے سے بھی خوب آرام اٹھائیں اور اللہ سے ولایت بھی لے لیں۔ اللہ ولایت انہیں دیتا ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کر سادگی میں زندگی گزارتے ہیں۔ جو اپنے احساسات اور جذبات کو مارتے ہوں، اللہ انہیں ولایتیں عطا کرتا ہے۔ کائنات کا جو مولا ہے، جسے مولا کائنات کہتے ہیں نا، وہ جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا تھا جی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہوں گے۔ اگر یہ شوق کر رہا ہے تو پھر وہ بھی حلال ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اچھی گاڑی رکھو، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو مہنگے کپڑے بناؤ، مہنگے گھر میں رہو، مگر پھر یہ شوق پورا نہیں ہوگا۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ خبردار میرے بچوں، جوانوں، اس بنیاد پر ہمیں فیصلے لینے ہیں، وہ بنیاد کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیے، اس وقت بھی میں بہت سی شخصیات کو نہیں جانتا، لیکن میں چہروں سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ شخصیات تشریف فرما ہیں، مگر سب زمین پہ بیٹھے ہیں نا۔ یہ ممکن ہے کہ میرے بھائی اپنے گھر کی شادی میں انہیں بلا کر کسی ایسی فرش پہ بٹھاتے تو شاید یہ کبھی بھی نہ بیٹھتے، اور ایسی ناراضگی ہوتی کہ شاید 4 پشتوں تک چلتی جی۔ اگر ہم اپنے گھر کی ذاتی خوشی میں بلا کر کسی کو یہاں بٹھائیں گے تو وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا، مگر اب تو ہم حسین کے نام پر آئے، کسی کے بلانے پہ تو نہیں آئے۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو کیفیت ہے، وہ اس جگہ پر ملتی ہے۔ اور میں ان سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بھائی، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ میں سنی برادری سے ایک جملہ کہوں گا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ شعر سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ جائیں گے انٹرویو کی صورت میں یا تحریری صورت میں، پھر ان 200 میں سے آپ نے جب اور چھانٹا تو اس کے اندر 150 رہ گئے، پھر آپ کو اور میرٹ بنانا پڑے گا اور معیار بڑھانا پڑے گا، ایسا ہی ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ آیا کہ صاحب 10 لینے ہیں، 70 رہ گئے، پھر اور بڑھانا پڑے گا، 10 لینے ہیں، 20 رہ گئے، اب ان 20 میں سے 10 کو لینا ہے تو پھر اور میرٹ کو بڑھانا پڑے گا۔ پھر تو اتنی چیزوں کو بھی محسوس کیا جائے گا کہ یہ آیا کیسے تھا، یہ بیٹھا کیسے تھا، یہ مسکرایا کیسے تھا، قلم گر گیا تھا تو اس نے اٹھایا کیسے تھا، اس کے پاس جو ہے وہ لکھ رہا تھا تو الٹے ہاتھ سے لکھ رہا تھا یا سیدھے ہاتھ سے،
یہ دیکھ کیسے رہا تھا اور یہ پڑھ کیسے اور رائٹنگ کیسی تھی. 85 میرٹ بنیں گے جب جا کے ان 20 میں سے پھر 10 کو انتخاب کیا جائے گا. اس پوری کائنات میں اللہ نے جب میرٹ بنایا ہے نا تو ولایت کا سب سے بڑا میرٹ علی کی ذات ہے. کائنات میں اللہ نے جسے چن کر علیحدہ کیا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے. ہمارا کہنا یہ ہے اپنے عزیزوں سے, اپنے بھائیوں سے, کہ جب قیامت میں سب کا سامنا علی سے ہونا ہے. میں اور لفظ بہتر کر لیتا ہوں, دنیا میں علی چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں. تو جو آخرت میں پہلا ہو اسی کو تو دنیا میں پہلے نمبر پہ مانا جائے گا. یہ کیسی منطق ہے بھائی؟ آخرت میں علی کا نام سب سے اونچا اور دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں علی چوتھے نمبر پر. انسان تجربے کر کر کے کمال تک پہنچتا ہے. جی میں نے جو پہلی تقریر کی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے. جی فلاں صاحب نے جو پہلی کتاب لکھی وہ انہیں یاد ہے. فلاں شعر ہم نے کہا تھا پہلے, اب سے کوئی 30 سال پہلے, وہ بھی مجھے یاد ہے کہ وہ شعر ہم سے ہو ہی نہیں رہا تھا اور آج 1 گھنٹے میں ایک کلام ہو جاتا ہے. تو یہ جو انسان ہے نا یہ تجربہ کر کر کے باکمال ہوتا ہے. عزیزان گرامی, جو اپنے تجربوں پہ چلتے ہیں وہ بہرحال کسی مرحلے پہ جا کر کمال تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن جو اللہ کا بنا ہوا ہے مانتے ہیں وہ پہلے ہی مرحلے پر باکمال کو مان لیتے ہیں. وہ جو پہلے مرحلے پہ باکمال کو ماننا ہے وہ علی مولا کی ذات ہے. 4 کسوٹیاں دے رہا ہوں, اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلا عنوان فضیلت علم ہے. علم جس کے پاس زیادہ ہے وہی سب سے زیادہ ہے, وہی سب سے معتبر ہے, وہی سب سے بڑا ہے. دوسرا عنوان عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا وہ ہے جہاد. جہاد جو میدان میں ڈٹے, ناراض تو نہیں ہوں گے, جو تشریف لے جائے اس کی بات نہیں کر رہا, جو میدان میں ڈٹے, جو میدان میں ڈٹے وہ مجاہد. تیسرا عنوان ہے تقوی. تقوی کی بنیاد پر فضیلت ملے گی. توجہ کر لیا آپ نے. اور 5واں عنوان میرے عزیزو فلاح, رستگاری, کامیابی یعنی شہادت. یہ 5 عنوان جس کے پاس کمال پر ہوں وہی کمال پر ہے. علم کا عالم تو یہ ہے کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ حضرت عمر نے یہ کہہ دیا ہو لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. اگر حضرت ابوبکر نے یہ کہہ دیا ہو لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب, کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جیسے علی جیسا بچہ جنا ہو. اور اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے مولا کائنات کے علم کے بارے میں کہہ دیا ہو کہ علی وہ وجود ہے جس کے پاس فرشتہ بار بار آتا تھا اور 2 بار آتا تھا. ہاں, امام مالک سے تو کسی نے پوچھ لیا کہ نبی مکرم پہ فرشتے کتنی دفعہ, جبریل کتنی دفعہ اترتے تھے؟ امام مالک نے فرمایا 12,000 دفعہ. جبریل 12,000 دفعہ نبی پر نازل ہوئے ہیں. تو وہاں ایک شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے ایک اور دوست نے کہا کہ علی پر کتنی دفعہ جبریل نازل ہوئے؟ تو وہ یہ سوچ رہا تھا شاید وہ جواب دیں گے کہ بھئی سوال ہی غلط ہے تمہارا, علی پہ جبریل کے نازل ہونے کا سوال ہی غلط ہے. تو امام مالک نے فوراً فرمایا 24,000 دفعہ. تو وہ کہنے لگا لے نبی پر 12,000 دفعہ, علی پہ 24,000 دفعہ. کہنے لگا تم نے حدیث نہیں پڑھی, انا مدینۃ العلم علی البابها, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو جو دروازہ ہوتا ہے نا اس پہ آنے والا 2 دفعہ آتا ہے, آئے گا بھی جائے گا بھی اسی دروازے سے. یہ تو ان ہستیوں نے مولا علی کے علم کا اقرار کیا ہے. اور علی مولا کا جہاد کیا ہے؟ اللہ اکبر. لولا علی لما کان الاسلام, اگر علی نہ ہوتے تو اسلام ہی نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے لولا علی لما کانت نقطۃ فی القرآن, اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ ہی نہ ہوتا. یہ نقطے علی نے ڈالے ہیں. لولا علی لما کانت السجدۃ للکعبہ, اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کے لیے سجدہ ہی نہ ہوتا. یہ علی نے کعبے کو سجدہ کروایا ہے. مولا عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. جب مولا حسین نے فرمایا تھا بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں, تو فرمایا تھا الحمدللہ الذی شرف ھذا, حمد ہے اس اللہ کے لیے, مولا عباس کا جملہ, حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ہے بے قدوم ابی, اس حسین مولا کے بابا کے قدموں کی وجہ سے.
اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کو سجدہ نہ ہوتا. لولا علی لما کانت لفاطمہ کف علی وجہ الارض. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر ہی نہ ہوتا. آدم فمن دونا، آدم اور آدم کے علاوہ. ایک عنوان علم ہے، دوسرا عنوان شجاعت ہے، جہاد ہے. جہاد ہے، میدان میں ڈٹنا ہے. کسی نے مولا علی سے پوچھا، مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ سواروں کو، سواروں میں بھی جو گھوڑے پر بیٹھا ہے، جو اونٹ پر بیٹھا ہے، جو لوہا پہنے آیا ہے، جو تلوار زیادہ بڑی لگا کر آیا ہے، کس کو مارتے ہیں پہلے؟ حضرت مسکرائے فرمانے لگے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. علی کا انداز ہی کچھ اور ہے میدان میں اترنا. دوسرا عنوان جہاد کا. اچھا یہاں اب یہ سادہ سادہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، میرے خیال سے سب کو نعرے لگانا چاہیے نا. شاباش شاباش. تم نہیں ہوتے تو میں سمجھتا یہاں کوئی نعرہ ہی نہیں لگاتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کی شفا کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات. دوسرا عنوان جہاد ہے. صحیح ہے، تھوڑی گردن ہلا دو خدا کے واسطے. گردن ہلا دیں، سبحان اللہ نہیں بولیں، وہ شاید آپ سمجھ لیں مجھے فائدہ ہوگا، جبکہ سبحان اللہ بولنے کا تو آپ کو فائدہ ہوگا. تسبیح پڑھیں گے نا. تو پہلا عنوان علم، دوسرا عنوان جہاد، تیسرا عنوان تقوی. تقوی جس کے پاس زیادہ ہے وہی زیادہ مکرم ہے، وہی زیادہ محترم ہے. ہم کسی کے پیسے کی بنیاد پر اور زمین کی بنیاد پر اس کی تعظیم کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں. صاحب اگر کسی نے لکھ کر دیا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. حمام ابن عبادہ آ کر کہتے ہیں مولا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں، اور ایسے بتائیے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یعنی علی مولا سے علم بھی مانگ رہے تھے اور علی مولا سے خطابت بھی مانگ رہے تھے. مجھے مجسم کر کے بتائیں کہ متقی کسے کہتے ہیں. تو فتساقل علیہ السلام ان جواب. راوی کہتا ہے مولا نے جواب دینے سے گریز کیا. مولا نے فرمایا یا حمام اتق اللہ وحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام کیا کرو، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے. فلم یقنا حمام. راوی کہتا ہے حمام قانے نہیں ہوئے. کہا نہیں مولا مجھے بتائیے متقی کسے کہتے ہیں. علی مولا نے فی البدی 110 صفتیں بیان فرمائیں جو متقین کی صفتیں ہیں. 110 صفتیں. 110ویں صفت پہ چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا. جنہوں نے مولا سے کہا تھا نا مجھے بتائیں متقی کس کہتے ہیں، ان کا دم نکل گیا تھا. وہ مولا کا خطاب سن سن کے روتے رہے اور روتے روتے ان کا دل بند ہو گیا. مولا ان کے جنازے کے قریب آئے اور فرمایا انی اخاف علیہ. مجھے ایسی بات کا خوف تھا، میں جو جواب نہیں دے رہا تھا اس لیے کہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا. تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، کہنے لگا یا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے خطبے سے ایک آدمی کا دم نکل گیا، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ مولا علی کی محفل ہے مگر علی کی محفل میں دشمن بھی آگے بیٹھے. مولا نے بے ساختہ فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. علی مولا نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان ہے. مولا نے فرمایا سن ینحدر عنی السیل ولا یرقى علی الطیر. میں معرفت کا سیلاب ہوں. جب یہ سیلاب چلنے لگتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کو نقصان نہیں ہوتا. ولا یرقى علی الطیر. اور جب میں اڑنے لگتا ہوں تو کوئی دنیا کا پرندہ ہی نہیں ہے جو میرے برابر میں آ کے پرواز کر سکے. مولا تقوی کا نصاب مرتب کرنے والی ذات. اور عزیزو آخری عنوان اگر کسی کی فضیلت کا ہے تو ہے فوز و فلاح کا عنوان. ہم نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی، روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ لعلکم تتقون. ہم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ متقی ہو جاؤ، مگر متقی ہونا ہدف نہیں ہے. اتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح پا جاؤ. جو فلاح ہے نا، کامیابی، دم نکلے تو اسلام پر، دم نکلے تو ایمان پر،
دم نکلتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اللہ زبان پر ہو، تب ہے کمال کہ انسان مر رہا ہے تو اللہ رسول اور علی کی ولایت کے ساتھ مر رہا ہے۔ یہ جو آخری لمحہ ہے نا زندگی کا، یہ ہے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل۔ اس میں علی مولا علی ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے اولیاء نے، انبیاء نے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو مولا علی نے آخری وقت میں کیا۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ میں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں مگر ان جنگوں کو میں کامیابی مانتا ہی نہیں ہوں۔ مولا علی فرما رہے ہیں میرے نزدیک بدر کی جنگ، احد کی جنگ، خندق اور خیبر کی جنگ، صفین اور جمل اور نہروان کی جنگیں میں نے سب کامیاب لڑی ہیں، مگر کامیابی یہ نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ جب دنیا سے جاؤں تو شہادت کی موت چاہوں۔ بس عزیزوں میں دو جملے اور کہہ کے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ یہ جو شہادت کی موت ہے نا، یہ ہے خاتمہ بالخیر۔ بھائی اگر ہیپیٹائٹس بی سی میں کوئی مرے گا تو وہ بھی مرے گا، دیوار گر جائے گی دب کے مرے گا وہ بھی مرے گا، بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے امام حسین کی یاد میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے عزاداری سید الشہداء میں اور اہل بیت کی خاطر ہماری جان جائے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا کمال ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں بہت جلد اپنے مولا کا دیدار کرنا ہے۔ مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، امام ظہور کرنے والے ہیں، بہت جلد امام کا دیدار ہونے والا ہے۔ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب سے 10 سال پہلے تک کالے کپڑے پہننا بدعت تھا، اب سنت ہو گئے ہیں۔ اب سے 20 سال پہلے امام حسین پہ رونا بدعت تھا، اب سنت ہو گئے۔ آئی گھوم گھوم کے واپس آ رہے ہیں اور الحمدللہ لوگوں پر حقائق روشن ہو رہے ہیں۔ اس دروازے پہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے۔ امام بارگاہ چھوٹے پڑ رہے ہیں، امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑ رہے، حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جب میں اور آپ اس مجلس میں بیٹھ کر واپس جاتے ہیں، خاص طور پر جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے وجود پر جو ایک بوجھ تھا وہ اتر گیا ہے۔ وہ جو اطمینان، وہ جو سکون، وہ جو ذہنی تناؤ کا خاتمہ ہے، وہ امام حسین کے ذکر کی صورت میں ہے۔ کون حسین ہے جس پہ ایک قطرہ آنسو گرانے والا جنت کا مستحق ہو جائے؟ نبی فرمائے کہ جس نے میرے حسین پہ 10 لوگوں کو رلایا، میں محشر میں اس کی مدد کرنے آؤں گا۔ پھر ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا، میں محشر میں اس کے برابر میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ پھر آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا جس نے میرے حسین پر 1 فرد کو رلایا، میں محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک آدمی بھی حسین پہ رولے تو وہ نبی کا پسندیدہ ہے۔ کیا ہوا ہے حسین کے ساتھ کربلا میں؟ امام حسین کے ساتھ کربلا میں وہ ہوا ہے جو آج 1400 سال بعد بھی ہمیں رلا ڈالتا ہے۔ جب میں اور آپ سن کر ایسے روتے ہیں تو سکینہ پہ کیا گزری ہوتی ہے؟ جب میری اور آپ کی آنکھوں میں آنسو صرف سن کر آ جاتے ہیں تو کوئی پوچھے نا جناب زینب سے ان پہ کیا گزری ہوگی۔ حسین مولا نے لاشیں بہت اٹھائے، بلکہ کہہ دوں کہ صبح سے عصر تک حسین نے سارے لاشیں خود اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پر امام بہت روئے ہیں۔ امام حسین 4 لاشوں پر بہت روئے ہیں۔ ایک ایک لاشا امام حسین کے لیے سنگین آزمائش تھا اور حسین خوب امتحان دے رہے تھے۔ ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، پامال بھتیجے کا لاشا، یتیم بھتیجے کا لاشا، وہ چاند جیسے چہرے والے جوان کا لاشا۔ اپنے بھتیجے کا پامال لاشا امام نے اٹھا تو لیا، مگر اس لاشے کو کیسے لے کے چلیں؟ کبھی لاشا ڈھلک جاتا ہے، کبھی بدن کا وہ ٹکڑا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے اپنے بچے کا لاشا کیسے اٹھایا اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر جب پہنچے ہیں نا خیموں کے درمیان تو ساری بیویوں نے تو بڑھ کر استقبال کیا، مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ تو امام نے تعجب سے جناب زینب سے فرمایا، بہن زینب بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو کسی بیوی نے بتایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی۔ اب جو خیمے کی پشت پہ جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکراً شکرا حقاً حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے
تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ جناب ام فروا وہاں آئیں جہاں بچے کا لاشا رکھا ہوا تھا، اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھ کے فرمانے لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام حسین نے بھی نہیں پوچھا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، جو گھوڑوں کے سموں سے تار تار ہو گیا، مگر ایک ماں کرتا مانگ رہی تھی۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا تار تار کرتا جناب ام فروا کو دے دیا۔ بی بی نے وہ کرتا لے کر اپنے ساتھ اپنے خیمے میں گٹھڑی میں باندھ کے رکھ دیا۔ ہاں عزادارو، عصر عاشور خیمے جلے، خیمے لوٹے، ہر خیمے سے تبرکات کو لوٹ لیا گیا۔ یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر ہو کے کوفہ آ گیا، کوفے سے شام آ گیا، شام میں زندان میں رہا، زندان سے رہائی ملی تو ہر ایک بی بی نے اپنا اپنا سامان اٹھایا ہوا تھا۔ جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے پھر مدینہ گیا۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو بی بی ام فروا بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ کوئی نہیں پوچھ رہا تھا کہ بی بی آپ پہلے جنت البقیع کیوں جانا چاہتی ہیں، لیکن جیسے ہی جنت البقیع پہنچی قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے۔ ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے۔ رونے والوں دوسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا علی اکبر کا ہے۔ حضرت علی اکبر کا لاشا امام حسین نے اٹھا تو لیا مگر بوڑھے باپ سے جوان کی میت اٹھ نہیں رہی تھی۔ کبھی زمین پر رکھتے تھے، کبھی سینے سے لگاتے تھے، کبھی زمین پر بیٹھ کے اٹھاتے تھے، کبھی کھڑے ہو کر حسین علی اکبر کا لاشا اٹھاتے تھے۔ اور لاشا کیسے اٹھا کے چل رہے تھے کہ کسی نے دور سے دیکھ لیا کہ بھائی کو مدد کی ضرورت ہے، کہ برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئی۔ اب جو امام نے مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی۔ فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ کربلا کے شہیدوں میں واحد لاشا جناب علی اکبر کا لاشا ہے جو جناب زینب نے اٹھایا ہے۔ یہ دوسرا لاشا، تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا ہے عباس کا لاشا۔ میرے مولا حسین حضرت عباس کے لاشے پہ گرتے اٹھتے پہنچے، کبھی کمر پکڑتے تھے، کبھی سہارا لیتے تھے اور ایک آواز دیتے جاتے تھے الان انکسر عذاری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ لاشے پر پہنچے، حضرت عباس نے وصیت فرمائی مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں شاید یہ وصیت اس لیے کی تھی جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا۔ مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، مجھے یہیں چھوڑ جائیے گا۔ اور حسین مولا نے بھائی کا لاشا چھوڑ تو دیا مگر مڑ مڑ کر عباس کا لاشا دیکھتے رہے، بہت رو لیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چوتھے لاشے کا نام سن لیجئے، چوتھا لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں نا، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر رونے والوں وہ لاشا حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی امام حسین والی اصغر کا لاشا لے کے الٹے پیر واپس آتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے بلند آواز سے رونا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو، کچھ سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان نے آ کر مجھ سے کہا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں۔ میں نے اپنی بہن سے، بڑی بہن سے کہا باجی مجھے مچھلی تل دو، تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول۔ تو دادی کہنے لگی ہاں تم جدید زمانے کے لوگ ہو نا، آج کے بچے بڑے بڑے بوڑھوں کی بات کہاں مانتے ہیں، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ لو، وہ اجازت دیں تو کھا لینا۔ مولانا مجھے آپ بتائیے میں 6 محرم کو مچھلی کھا لوں؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا اور میں رو رہا تھا۔ میں نے اسے روتے ہوئے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ میں نے کہا مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا دادی تمہاری صحیح کہہ رہی ہیں، امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اما ترون کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، مچھلی کی طرح منہ بند کر لیتا ہے۔
مجلس میں بیویاں بھی آئی ہوئی ہیں، خواتین بھی آئی ہوئی ہیں نا، دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھی لائی ہوں گی. بعض عورتیں تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے لائی ہوں گی نا. چھوٹا جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اگر وہ بھوکا ہو تو سب سے زیادہ پریشان ماں ہوتی ہے. کبھی اپنے شوہر سے کہے گی، کبھی بڑی اولاد سے کہے گی تمہارا بھائی تمہارا بیٹا بھوکا ہے. جب جناب علی اصغر کو سلام کیا کرے نا تو اس بچے کی ماں کو بھی سلام کیا. بڑا حوصلہ تھا جناب رباب کا، بڑی ہمت تھی جناب رباب کی. امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. بڑی ہمت والی بی بی ہیں جناب رباب. رو رہے ہیں نا آپ؟ جناب رباب کم گو بی بی تھیں، کم بولتی تھیں. کم گو، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کو نہیں بولتے، بات نہیں کرتے، کم بولتے ہیں. بی بی کے اندر شرم و حیا کا ایک عجیب کیفیت تھی. بی بی گھر والوں کے ساتھ کم بولتی تھی. یہ جو کم گو بی بی تھیں امام حسین ان کی جگہ بولتے تھے. اگر کبھی کسی بی بی نے جناب رباب سے کچھ پوچھا اور جناب رباب کا امام حسین کو پتا ہے کہ جواب نہیں دیتی، کم بولتی ہیں، تو امام فرماتے تھے رباب یہ کہہ رہے ہیں، رباب یہ چاہتی ہیں، رباب کا یہ مطلب ہے. اکثر امام حسین جناب رباب کی طرف سے بولتی تھی. جب دربار عبید اللہ ابن زیاد میں بیویوں کو لا کے کھڑا کیا گیا اور ایک تشت لا کے رکھا گیا اور تشت سے رومال ہٹایا گیا تو اس میں کٹا ہوا امام حسین کا سر تھا. عبید اللہ ایک مرتبہ ایک ظالم کو آواز دے کر کہا ان عورتوں میں بتاؤ رباب کون سی ہیں. ہاں، غیرت مند لوگوں کے گھر کی عورت کا کوئی نام لے دے تو اس کا کھانا پینا اڑ جاتا ہے. سلام ہو امام سجاد پر. اس بھرے دربار میں کہنے لگا ان عورتوں میں رباب کون سی ہے. تو ایک ظالم نے اشارہ کر کے کہا یہ رباب ہے. تو اس نے آواز دے کر کہا میں عربی پڑھ رہا ہوں، آپ سرچ کر لیجئے گا. آج گوگل پہ تو ساری باتیں مل جائیں گی نا. مجھ سے آپ عربی مانگیں پھر سرچ کرنا آپ کا کام ہے، حوالے ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. یہ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے یا رباب راس و من ھذا، اے رباب یہ سر بتاؤ کس کا ہے. امام حسین کا سر رکھا ہوا ہے، کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے. آواز دے کر کہتا ہے یا رباب راس و من ھذا، یہ سر کس کا ہے. جناب رباب تو بولتی ہی نہیں تھی. بی بی تو کم بولتی تھی، کم گو تھی، کم بولتی تھی. جب اس نے ایک مرتبہ پوچھ لیا جناب رباب دیکھ دیکھ کے روتی رہی. پھر اس نے دوبارہ آواز دے کر کہا. جب اس نے تیسری دفعہ کہا اور بی بی نے جواب نہیں دیا تو قریب میں کھڑے ہوئے ایک ظالم نے تعزیہ نہ مارا. روایت کہتی ہے جناب رباب کا سر کھل گیا اور بی بی کے سر کا خون آپ کی ٹھوڑی سے بہہ رہا تھا. اسی کیفیت میں کھڑی ہوئی اور امام حسین کا سر گود میں لے لیا. عزادارو سخت منظر ہے، ایک شخص نے دوبارہ تعزیہ نہ مارا اور جناب رباب سے سر حسین لینے میں کامیاب ہوا. اجرکم اللہ. اس ماں کو ضرور سلام کریں. اس نے اپنے بچے کی خاطر، اپنے شوہر کی خاطر بڑی قربانیاں اٹھائی ہیں. میں ابھی 4 مہینے پہلے ہندوستان گیا ہوا تھا، لکھنؤ میں مجلس پڑی بڑے امام بارگاہ میں. میں وہاں امام بارگاہوں میں گیا تو ایک عجیب منظر دیکھا. ہندو عورتیں جب بچے کی منت اٹھاتی ہیں نا کہ اگر ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو منت میں یہ مانگتی ہیں کہ ہم اس امام بارگاہ میں 1 سال تک 2 سال تک دودھ چڑھائیں گے. وہ پیالے لے لے کر آتی ہیں. ہندو عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. وہ وہاں پیالہ دودھ کا رکھ کے جاتی ہے. کیا کرنے آئی ہے؟ یہ 1 سال سے منت بڑھا رہی ہے. اسے جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد ملی ہے. میرے ایک دوست مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ روز عاشور بنارس شہر میں، انڈیا بنارس میں، ان کے امام بارگاہ سے عاشور کے دن تعزیے کا جلوس نکلتا ہے جو بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے. وہ کہنے لگے کہ جلوس نکلا تو ہم 4-5 دوستوں نے طے کیا کہ ذرا آگے چلتے ہیں، انتظامات دیکھیں، روڈ رستے کی صفائی دیکھیں. کہنے لگے ہم آگے آگے جا رہے تھے، جلوس پیچھے آ رہا تھا. تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. کہنے لگے جب ہم قریب سے گزرنے لگے تو ایک اور بات محسوس ہوئی کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. تو کہتے ہیں جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان لگتے ہو. تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہے. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا. تو ہم نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے. کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے.
جب تعزیہ شام کو دفنا دیا جاتا ہے ہم اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. اس ماں کو ضرور سلام کیا کریں جب جناب علی اصغر کا ذکر آئے تو جناب رباب کو سلام کرنا بنتا ہے. عزادارو، ممبر کی ایک زبان ہوتی ہے، ایک ادب ہے، ایک احترام ہے نا. تو میں ایک اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میرا مجمع مجھ سے محسوس کر جائے. جی، جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں نا وہ ذرا زیادہ تصور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اشارے میں بات کروں گا. مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، میری تحقیق نہیں ہے، مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ کتابوں نے لکھا ہے شام غریبہ میں کھانا بھی آیا اور پانی بھی آیا. جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پہلے بچوں کو کھانا کھلایا، پھر بی بی زینب نے بیویوں کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا. سب بیویوں نے بی کے کہنے پہ پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا، مگر جناب رباب نہیں پی رہی تھی. جناب رباب پانی نہیں پی رہی تھی. تو جناب زینب نے امام سجاد سے جا کر کہا، زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی اور اتنی نحیف ہو گئی ہیں کہ کسی وقت بی کی رحلت ہو جائے گی. تو امام سجاد جیسے بچے ماں کے برابر میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے امام سجاد جناب رباب کے برابر میں آ کے بیٹھے اور فرمانے لگے، اماں پانی پی لیجئے، کھانا کھا لیجئے. حکم امام پا کر جناب رباب نے پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا. عزادارو، اب ہے جو اشارے کی بات کر رہا ہوں. جب بی بی نے چند گھونٹ پانی کے پی لیے، کچھ لقمے کھانے کے کھا لیے، آدھی رات میں جناب زینب نے دیکھا کہ جناب رباب کبھی اس بی بی کی گود میں جا کے کسی کو تلاش کرتی ہے، کبھی بچوں کے درمیان جا کے کسی کو تلاش کرتی ہے، کبھی اندھیرے بیابان میں جاتی ہیں، کبھی جلے ہوئے خیموں کی پشت پہ چلی جاتی ہے. جناب زینب سے رہا نہیں گیا، قریب جا کے کہا، بھابی آپ کو کیا، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ آرام کر لیں، کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں. فرمان لگی، زینب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مانیان حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات.